السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وبصم کل شیء مع عجائب الفناء والعدم، کما قال جل شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ وقال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، الرغبۃ فی الدنیا تورث الغم والحزن، والزہد فی الدنیا راحت القلب والبدن۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت سے فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین سرمایہ حیات ہے، سرمایہ نجات ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی الہی پہ ہے۔ تقوی الہی کے ذریعے سے سکون اور اطمینان اور آرام نصیب ہوتا ہے، اور اگر تقوی الہی نہیں ہوگا تو بے چینی ہوگی، پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے کہ اگر تقوی الہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد الہی ہے، یاد پروردگار ہے، اور جب یاد پروردگار ہوگا تو اللہ سے دعا اور مناجات بھی ہوگی، اللہ کی عبادت بھی ہوگی، بندگی بھی ادا کی جائے گی۔ اور جب بندگی کی جائے گی، عبادت الہی میں وقت گزارا جائے گا، تو دل کو سکون میسر ہوگا، واجبات کی ادائیگی ہوگی، اور جب واجبات کی ادائیگی ہوگی اور دل کو سکون ملے گا تو یہی اطمینان کا سبب ہوگا، یہی برکت کا سبب ہوگا، یہی رحمت کا سبب ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے بھی یہی بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہی فقط رغبت رکھو گے، دنیا میں ہی لگ جاؤ گے، تو اس کا نقصان یہ ہونے والا ہے کہ پریشانیاں آئیں گی اور غم آئے گا۔ صرف اگر دنیا داری میں رہ گئے تو امام فرماتے ہیں یہ سبب بنے گا کہ تم غموں میں اور پریشانیوں میں ڈوب جاؤ گے، اور اگر اسی دنیا میں رہ کے زہد و تقوی الہی کو اختیار کرو گے تو یہ سبب بنے گا دل کے خوشحال ہونے کا اور بدن کے صحیح و سالم ہونے کا۔ اگر ہمارا دل خوشحال رہا اور بدن صحیح و سالم رہا تو ہر خوشی ہے، اور اگر دل ہی خوش نہ ہوا اور بدن ہی صحیح نہ ہوا تو پھر کوئی خوشی نہیں آئے گی، انسان غم میں ڈوبا رہے گا، پریشانی میں ڈوبا رہے گا۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ اسی دنیا میں رہ کر زہد اختیار کرنا ہے۔ زہد یعنی خدا کے لیے کام کرنا، اسی کو تقوی الہی کہتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنا۔ اسی دنیا میں رہ کر علیہ السلام، اسی دنیا میں رہ کر اگر ہم صرف دنیا کے لیے رہ گئے تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارا دل بھی خوش نہیں ہوگا، تمہارا بدن بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ غم لائے گا، یہ حزن لائے گا۔ اور اگر اسی دنیا میں رہ کر زہد اور تقوی اختیار کرو گے تو دل بھی خوش ہوگا، بدن بھی صحیح و سالم ہوگا، یعنی خوشحالی آنے والی ہے۔ آج کی جو زیادہ تر پریشانی وہ یہی ہے کہ ہر انسان دل سے خوش نہیں ہے، دل اس کا سکون میں نہیں ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، بے چینی ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ اور جب دل مطمئن نہیں ہے، دل جو ہے ہمارے بدن کا امام ہے،
دل ہی فیصلہ کرتا ہے، دل ہی حکم دیتا ہے، تو یہ آنکھ کام کرتی ہے، یہ زبان کام کرتی ہے، یہ ہاتھ پیر کام کرتا ہے۔ اور اگر دل ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر ساری بیماریاں آنے والی ہیں۔ دل کی بمنزلہ امام ہے، یعنی اگر امام صحیح ہے تو پھر سارا معاشرہ صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار کے یہاں امام فقط 12 ہی ہیں، اور یہ 12 ایسے ہیں کہ جو معصوم ہیں، ہادی من اللہ ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے معصوم ہیں۔ یہ جاہل نہیں ہے، یہ عالم ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے زاہد ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے شجاع ہیں، بہادر ہیں، ہر میدان میں یہ سب سے آگے ہیں۔ 12 امام ہمارے جو ہیں وہ ہر میدان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ جس زمانے میں جو بھی امام ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہے، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے زہد کا میدان ہو، چاہے تقوی کا میدان ہو، چاہے عمل کا میدان ہو، عبادت ہو، بندگی ہو، جو کچھ بھی ہے سب سے افضل ہے۔ اور جس کے یہاں امام سب سے زیادہ افضل ہے، پاک و صاف ہے، طیب و طاہر ہے، اس کی قوم بھی ماشاءاللہ، لیکن جس کا امام صحیح نہیں ہے اس کی قوم بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 12 امام ہیں، لیکن ہر امام ایک ہی نظریے پہ چلنے والا ہے۔ جو پہلے نے کہا دوسرے نے اسے باطل نہیں قرار دیا ہے، بلکہ دوسرا آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہوا آئے گا، تیسرا آیا وہ بھی تائید کرے گا، آخری آنے والا ہے سب اس کی تائید کریں گے، کوئی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرے گا کہ ان کا زمانہ گزر گیا، انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اب ہم آ گئے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ویسی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں جو 12 امام کا عقیدہ ہے وہ سب ایک ہی ہے، جو پہلا کہے گا وہی آخر کہے گا، جو آخر کہے گا وہی اوسط کہے گا، جو اوسط کہے گا وہی سب کے سب کہیں گے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ تو جو من جانب اللہ ہے وہ اپنے زمانے کے میں ہر میدان میں آگے ہیں۔ تو یہ دل اگر مطمئن رہا، دل امام ہے، ہمارے بدن میں امام ہے، یہی ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، دل حکم دیتا ہے، دل آمادہ کرتا ہے، دل خوش کرتا ہے، تو ہر چیز حرکت کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا داری نہیں کرنا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا داری بھی ہو اور دینداری بھی ہو۔ دینداری کے لیے الگ کوئی جگہ تلاش نہیں کرنا ہے کہ آخرت میں ہم کریں گے، جب فارغ ہو جائیں گے تب کریں گے، جب بزنس سے ریٹائر ہو جائیں گے تب کریں گے، جب جاب سے ریٹائر ہو جائیں گے تب کریں گے، نہیں۔ بات نظریہ ہے کہ جب ہم ضعیفی کی منزل میں پہنچیں گے تب، اس وقت آپ کی عبادت کا وہ مزہ نہیں ہے جو آپ کی عبادت کا مزہ آپ کی جوانی میں ہے۔ جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے یہ عبادت زیادہ قابل قبول ہے اور اس کی ستائش کی گئی ہے، اس لیے کہ جب آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، جب آپ خوشحالی کے ساتھ ہیں، اس وقت آپ عبادت الہی بجا لائیں تو یہ عبادت الہی ہوگی۔ جب آپ فارغ ہیں، پریشان ہیں، کہیں کچھ نہیں ہے، تب آپ اللہ اللہ کریں تو اللہ اللہ اتنا کام نہیں آنے والا ہے جتنا آپ کو خوشحالی میں، فراوانی میں، سکون میں، اطمینان میں عبادت کا مزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے جوانوں کی عبادت کو سراہا ہے۔ جوان اگر کوئی کام کرتا ہے دین کے لیے تو اس کو اولیت دی گئی ہے، اس کو تشویق دلائی گئی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ جوانی جو ہے جہاں پہ آپ
ہر طرح سے آرام سے ہیں، صحت کے معاملے میں آرام سے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں آپ پر نہیں ہیں، ایسے موقع پر آپ وقت نکال رہے ہیں خدا کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، دعا مناجات کے لیے، تو ایسے میں جو ہے ستائش کی گئی ہے۔ تو اسی دنیا میں رہ کر ہمیں کام کرنا ہے، دنیا کے لیے بھی کام کرنا ہے اور آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ دنیا کے لیے کام کرنا ہے تاکہ زندہ رہ سکیں، آخرت کے لیے کام کرنا ہے تاکہ مرنے کے بعد جو ہے کام آئے۔ عبادت فقط مرنے کے بعد ہی کام نہیں آتی، مرنے کے بعد تو کام آنے والی ہے، لیکن دنیا میں بھی کام آنے والی ہے۔ عبادت الہی اگر ہم بجا لائیں گے تو ہمیں آخرت میں تو فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں۔ اللہ عزت دے گا، معاشرے میں لوگ تعریف کریں گے، خود انسان اپنی جگہ پہ مطمئن ہوگا کہ ہمارا رابطہ اپنے خالق سے ہے، اپنے رازق سے ہے، اپنے مالک سے ہے، انسان مطمئن ہوگا۔ اسی کو چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر صرف دنیا میں رہ کر دنیا میں رغبت کرو گے تو غم اور حزن جو ہے میں ڈوب جاؤ گے، اور اگر دنیا میں رہ کر زہد و تقوی اختیار کرو گے تو یہ زہد و تقوی اختیار کرنا تمہارے قلب کی خوشی کا سبب ہوگا، تمہارے بدن کی سلامتی کا سبب ہوگا۔ دل خوش ہو اور بدن صحیح و سالم ہو تو یہی ہزار نعمتیں ہیں۔ ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے، جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے، خوشحالی کی قدر کرو قبل اس کے کہ پریشانی آ جائے، صحت و سلامتی کی قدر کرو قبل اس کے کہ جو ہے صحت و سلامتی ختم ہو جائے۔ ہر چیز کی قدر کرنا چاہیے، اور جتنا ہر چیز پہ شکر کرتے جائیں گے اللہ اسے اور زیادہ کرتا جائے گا۔ اگر ہم اپنی جوانی پہ شکر کریں گے، اپنی عبادت پہ شکر کریں گے، اپنے ماحول پہ شکر کریں گے، یاد خدا پہ شکر کریں گے، محبت اہل بیت پہ شکر کریں گے تو اللہ اور نوازتا جائے گا۔ لیکن اگر ہم ناشکری کرتے جائیں گے تو ناشکری جو ہے یہ کفران نعمت ہے، یہ سبب اس بات کا بنے گی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، خدا کی ناراضگی مول لو گے۔ تو شکر زیادہ کرنا چاہیے، استغفار اور شکر جو ہے یہ ہمیشہ اپنی زبان پہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ ہم اگر فارغ ہوں، کام سے فارغ ہوں، گھر سے فارغ ہوں، تو ہمیں چلتے پھرتے ہر لمحہ شکر خدا بھی پڑھنا چاہیے اور استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ گناہوں سے استغفار ہوتا رہے، نعمتوں پہ شکر ہوتا رہے کہ اللہ تو نے زبان دی، صحیح و سالم دی ہے، حق بیانی کر رہی ہے، اللہ کے مدح کر رہی ہے، اہل بیت کی مدح میں چل رہے، شکر ہے۔ کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، دل و دماغ ہے، صحت و سلامتی ہے، شکر کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں بہانے ہیں۔ ہر چیز پہ شکر کرنا چاہیے۔ آج کی جو مناسبت ہے، آج کا دن بہت ہی مبارک اور پررحمت و برکت دن ہے۔ دو معصومین کی ولادت کی تاریخ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ دو معصوم ہستیوں کی آج ولادت کی تاریخ ہے، اور دونوں کو صادق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کو بھی صادق کہا گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی صادق کہا گیا۔ خدا ہمیں ان دونوں معصوم ہستیوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ نے جو بیان فرمایا، ان کی تعلیمات ہم سب کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن بندے کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے جو ہے اللہ کی 1 سال تک جو ہے عبادت کی۔ ایک بندے مومن کی اگر چھوٹی سی بھی حاجت کو آپ پوری کر دے رہے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ گویا اس نے 1 سال عبادت الہی کو بجا لایا۔ اور
آج ہی میں دیکھ رہا تھا حدیث میں، اور وہ حدیث یہ تھی کہ ہمیں احسان کس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ احسان کا مطلب زیادہ تر ہم یہی سمجھتے ہیں کسی پہ بھی کچھ دے دیا، کچھ مدد کر دی، وہ احسان ہو گیا۔ لیکن سب سے پہلی منزل احسان کی اپنے والدین ہیں، اپنے گھر والے ہیں، اپنے خاندان والے ہیں۔ ان کے ساتھ نیکی کرو، یہی احسان ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ احسان نہیں مانا جائے گا۔ اپنے والدین، اپنے اہل و عیال، اپنا خاندان، یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہاں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے نوازا ہے، آپ کیجئے، لیکن ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ جو کام کر رہے ہیں وہ احسان نہیں مانا جائے گا۔ آج کا ماحول ایسا ہو گیا کہ والدین پریشان ہو، ہم باہر نام کما رہے ہیں، ہمارے اہل و عیال پریشان ہو، ہم سماج میں جو ہے وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان میں پریشانیاں ہیں، ہم سماج کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے بہترین برتاؤ کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، اور اس کے بعد جو ہے آپ باہر بھی کام کیجیے۔ ان کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ یہ خوش ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے، اور جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کا دل دماغ ہر جگہ کام کرے گا۔ انسان جب گھر میں خوشحال ہوتا ہے تو معاشرے میں بھی خوشحال ہوتا ہے۔ باہر کی ہنسی بناوٹی ہنسی ہوتی ہے، انسان دل سے نہیں ہنستا، اس کو ہر انسان محسوس بھی کرتا ہے۔ آپ بمبئی کی لوکل ٹرین میں دیکھ لیں، صبح کی گردی دیکھیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، ناشتہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے، غصہ ہے، آفس پہنچنا ہے، دل و دماغ جو ہے دھکا مکی مار کے فریش کر لیتے ہیں، اور جب رات کو واپس پلٹتے ہیں اپنے کاروبار سے تو پھر گھر پہنچنے سے پہلے دھکا مکی ٹرین میں۔ کیوں؟ ادھر سے جاتے ہوئے مطمئن نہیں ہے، ناشتہ نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، کس کو کیا کرنا تھا نہیں ہوا، ادھر سے واپسی میں اتنا کام، اور اس کے بعد گھر پہنچنا۔ تو انسان اگر گھر میں مطمئن ہے، بہت سے مشکلات ہیں، ان مشکلات کو نوجوانوں کو حل کرنا ہوگا، خود انسان کو حل کرنا ہوگا، کوئی دوسرا حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا آگے حل نہیں کرے گا جب تک خود نہ حل کیا جائے۔ فیملی لائف اگر اچھی ہے تو سب کچھ اچھا رہے گا، اگر فیملی لائف اچھی نہیں ہے تو پھر اولاد بھی بگڑے گی، گھر بھی بگڑے گا، سماج بھی بگڑے گا، معاشرہ بھی بگڑے گا۔ اگر گھر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہونے والا ہے۔ گھر تب صحیح ہوگا جب ہر انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اپنی ذمہ داری جو شریعت نے معین کیا ہے، جو اسلام نے معین کیا ہے، وہ اسی میں ہونے والا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسی دنیا میں رہ کر زہد و تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ زہد و تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا دل بھی خوشحال ہوگا، تمہارا بدن بھی صحیح و سالم ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو ہر چیز اچھی لگے گی، اور جب یہی نہیں ہوگا تو صرف پیسے کے خرچ ہوں گے۔ کسی بھی ڈاکٹر کے یہاں جاؤ گے وہ کوئی نہ کوئی بیماری بتائے گا ہی بتائے گا۔ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جہاں جائیں آپ چیک اپ کرائیں وہ کہتے نہیں کچھ نہیں ہے، ہم فیس نہیں لیتے۔ وہ فیس لے گا، اس کے بعد 2-4 بیماری نکال دے گا اور بولے گا جلدی علاج نہیں کیا تو بڑھ سکتی ہے، اچھا ہوا ٹائم پہ آ گا۔ صرف پیسے کی بربادی۔ عزیزان گرامی، گھروں میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ گھروں میں نماز تو ہو، وقت پر ہو،
ایسی نماز سے کیا فائدہ جو نماز پڑھنے والے پر لعنت پڑ رہی ہو؟ کوئی فائدہ ہے؟ اگر وقت پہ نماز بجا نہ لائیں گے تو یہ نماز بھی بد دعا دے گی اور وقت کا امام بھی بد دعا دیتا ہے۔ بد دعا کیا؟ یہی لعنت بد دعا ہے۔ یہ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، یہ لعنت بد دعا ہے۔ 12ویں امام فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس بندے پر، اس نمازی پر جو نماز صبح کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان میں ستارے غائب ہو چکے ہیں، اور رات کو اتنی دیر سے مغرب پڑھے کہ آسمان میں ستارے نکل آئے ہیں۔ اگر اتنی دیر سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو وقت کا امام اس نماز پڑھنے والے پہ لعنت کر رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی لعنت کا تو اثر آتا ہے کہ چہرے بگڑ جاتے ہیں، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ امام کی لعنت کا کیا حال ہوگا؟ تو جب ہر چیز وقت پہ بجا لائی جائے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، آخر وقت میں کیوں پڑھیں؟ اسی وقت کو پڑھیں۔ روزی کا وقت نماز صبح میں ہے، سورج نکلنے سے پہلے روزی ملتی ہے۔ یہاں بچوں کی مائیں بچوں کو سلا دیتی، جلدی سے نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ، آج چھٹی ہے۔ یہ سلانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے تو پھر یہ جوانی میں کیا کرے گا؟ عزیزان گرامی، اپنے گھروں میں نماز کے وقت کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جو آپ کریں گے وہی آپ کی اولاد کرے گی، جو آپ کریں گے وہی دوسری قومیں کریں گی۔ ہم نے پچھلے جمعے میں مثال دی تھی کہ ہم لوگ خون کے لیے کیمپ لگاتے تھے، بلڈ ڈونیشن کے لیے۔ آج 12 وفات میں ممبرا میں جو ہے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا ہے۔ جو ہم کرتے جائیں گے زمانہ ہماری نقل کرتا جائے گا۔ جب باہر والے ہماری نقل کرنے کے لیے تیار ہیں تو اگر ہم گھر میں بہترین کردار ادا کریں گے تو ہماری اولاد بھی بہترین کردار ادا کرے گی، ہمارا خاندان بھی بہترین کردار ادا کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ثابت قدمی دکھلائیں اور تعلیمات اہل بیت پر ثابت قدم رہیں، اس لیے کہ یہی ہمیں نجات دینے والی ہے، یہی سکون دینے والی ہے، یہی اطمینان دینے والی ہے۔ خدا ہم سب کو واجبات کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے، بندگی خدا بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں جہاں شیعان دے قرار ہیں پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی سلامتی عنایت فرمائے، ان کو کامیابی عزت آبرو نصیب فرمائے، ان سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے، ان کو در اہل بیت سے وابستہ فرمائے، اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها۔ سبحان من لا یزداد الاماثل لعباد اللہ کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ۔ اما بعد، عزیزان گرامی، آج کا دن مبارک ترین دن ہے، دو معصوم ہستیوں کی ولادت کی تاریخ ہے، دو صادق کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کا اہتمام کریں،
اور اپنے گھر میں بھی خوشی کا ماحول پیدا کریں، اپنے اہل و عیال کو مٹھائیاں دیں۔ نذر کرانا بہت ضروری ہے۔ ہر ولادت شہادت پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جس معصومین کی ولادت یا شہادت ہو اس کی یاد میں نذر دلائیں۔ نذر دلانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کی یاد میں بھی اپنی زندگی گزاریں گے، اور ان کے نام پر نذر کرنے سے جو غذا ملے گی وہ بھی روحانی غذا بھی ہوگی، جسمانی غذا بھی ہوگی۔ اگر اہل بیت کا نام کسی غذا پر لے لیا جائے اور اس میں جو ہے بسم اللہ اور سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھ دی جائے تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے، اس میں شفا مل جاتی ہے۔ واقعہ آپ کو ہم نے سنایا تھا، آج بھی سنا دیتا ہوں کہ شہد کی مکھی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا ہم آپ کی اور آپ کے بھائی علی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد جو وقت جو دن تھا اس جگہ پر پہنچے تو شہد کی مکھی نے دعوت میں شہد پیش کی، تو رسول اللہ نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تم لوگ جو شہد بناتی ہو یہ رس جو ہے پھولوں سے چوستی ہو، ہر پھول کا رس تو میٹھا نہیں ہوتا، لیکن یہ شہد میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم لوگ پھولوں کے رس کو چوستے ہیں اور اسی سے شہد بنتی ہے، اور ہر پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا لیکن شہد میٹھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی پھول سے رس چوستے ہیں تو اس وقت ہم لوگ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ کام ہم لوگ صلوات پڑھ کے کرتے ہیں، تو صلوات پڑھنے کی برکت کی وجہ سے یہ شہد مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے شہد کو شفا بھی کہا ہے۔ یہ شفا کیوں آئی؟ اس میں صلوات پڑھی جاتی ہے، تو جب صلوات پڑھا جائے تو اس میں شفا آ جاتی ہے۔ تو اگر نذر و نیاز پہ صلوات بھی ہو رہی ہے، سورہ الحمد بھی پڑھی جا رہی ہے، سورہ توحید بھی پڑھی جا رہی ہے، ائمہ معصومین کے نام کا واسطہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں نذر بھی پیش کی جا رہی ہے، تو یقیناً اس نذر و نیاز میں برکت پیدا ہوگی اور شفا پیدا ہوگی۔ تو ہر معصوم کی ولادت و شہادت پر ہمیں اپنے گھروں میں جو ہے نذر کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس نذر کے ذریعے سے خوشحال بھی کر سکیں اور یہ شفا بھی ان کو دے سکیں، یہ غذا شفا بن جائے گی۔ یہ آپ کی مٹھائی جو نذر کرا رہے ہیں اس میں شفا ہو جائے گی۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے راستے پہ، اہل بیت کے راستے پہ ثابت قدم رہیں اور دیندار رہیں، دین کا جذبہ ہمارے نسلوں میں رہے، ہماری رگوں میں رہے، ہمارے عقیدوں میں رہے، ہمارے عمل میں رہے۔ اب آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ جب شب جمعہ آتی ہے تو آسمان اول پر فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، اور سونے اور چاندی کی قلم اور کاغذ لے کر آتے ہیں۔ اس پہ فقط وہی چیز لکھی جاتی ہے جو بندگان خدا شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد
اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت الحسن القائم المہدی صلی علی محمد وعلی محمد صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضرہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خدایا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار زندگی میں برکت عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو ہر منزل میں کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، جہاں جہاں شیعان دیکردار محبان البیت عزادار ہیں پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم